اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین القسم السابع التمییز وہو اسم نکرۃ تذکر بعد مقدار او عدد او کیل او وزن او مساحت او غیر ذلك مما فيه ابهام لیرفع ذلك الابهام نحو عندي 20 رجلا وكفيزان برا ومنوان سمنا وجريبان قطنا وما في السماء قدر راحة سحابا وعلى التمرة مثلها زبدا ویسے ہو وقد يكون من غیر مقدار نحو عندي سوار ذهبا وهذا خاتم حديدا وفيه الخفض اکثر نحو خاتم حديد وقد يقع التمييز بعد الجملة لجرفع الإبهام عن نسبتها نحو طاب زيد علما أو أبا أو خلقا. تو بھائی منصوبات ہم پڑھ رہے تھے کہ منصوبات میں سے جو 7ویں قسم ہے وہ ہے تمییز، اور اس کے متعدد نام ہیں: تمییز، تمجیز، ممیز، ممیز، اماز یمیز امازۃ فہو ممیز، میز یمیز تمییزا فہو ممیز. تو یہ اس کے سب نام ہیں: تمییز، تمجیز، ممیز، ممیز، مبین، ابانا یبینو ابانا تھا، مبین. اسی کو باب تفعیل پر بنائیں تو اس میں فاعل بنے گا مبین، بیان یبین تبیین فہو مبین. تبیین تو مصدر ہے بیان یبین تبیین، تبیین بھی اس کو کہا جاتا ہے، تمیز کا نام ہے تبیین بھی ہے. تبیین، تفسیر، فسر یفسر، تفسیر، مفسر، تمیز کا ایک نام مفسر بھی. تو یہ سب اس کے نام ہیں. جو بھی نام دے لیں، خواب کہیں تمیز، خواہ تمجیز، ممیز، ممیز، مبین، مبین، تبیین، تفسیر، مفسر، تو یہ سب اس کے نام ہیں، ایک ہی مفہوم ہے سب کا. تو خلاصہ یہ کہ تمجیز یا تمیز وہ اسم نکرہ ہے جو ابہام کو دور کرے. تمیز ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، کبھی معرفہ واقع نہیں ہوتی. اگر کسی شاعر کے شعر میں النفس استعمال ہو، نفسن کی بجائے النفس یعنی ورف اللام استعمال ہو، معرفہ استعمال ہو، اس النفس کو نفسن کی تعویل میں کرنا واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ تمیز ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، کبھی معرفہ نہیں ہوتی. اگر کہیں معرفہ نظر آ جائے تو اس کو نکرہ کی تعویل میں کریں گے. واضح ہوگی؟ واصف خان نہیں آج. اچھا تو ٹھیک ہے، پتہ ہے اس کو. اچھا چلو دیکھیں، تمیز وہ اسم نکرہ ہے جو ابہام کو دور کرتی ہے اور مقدار کے بعد ذکر کی جاتی ہے. تمیز مقدار کے بعد اور کبھی غیر مقدار کے بعد. اگر مقدار کے بعد اس کو ذکر کیا جائے، مقدار کیا ہے؟ مثلا عدد،
کیل، وزن، مساحت، یہ مقدار کی مثالیں ہیں صاحب۔ وزن بھی مقدار ہوتا ہے کہ 1 کلو یا 2 کلو، عدد بھی مقدار ہوتا ہے، 1 ہونا، 2 ہونا، 4 ہونا، یہ بھی مقدار ہے۔ اسی طرح پیمانہ، 1 بوری، 2 بوری، 4 بوری، 10 بوری، یہ بھی ایک مقدار۔ کتنی مقدار آپ کے پاس گندم ہے؟ مثلا 2 بوری گندم ہے، 4 بوری گندم۔ تو مقدار کے بعد تمیز کو ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات غیر مقدار کے بعد بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے اندی سوارن، میرے پاس ایک سوار ہے، کنگن ہے۔ اب اس کنگن میں، کنگن جو ہے یہ مقدار نہیں ہے، لیکن اس میں ابہام ہے کہ وہ کنگن کس کا بنا ہوا ہے، سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، تانبا کا ہے، کس کا بنا ہوا ہے؟ تو جب آپ نے کہا اندی سوارن ذہبن، تو اب اس سے جو ابہام تھا وہ دور ہو گیا کہ جو کنگن میرے پاس ہے وہ سونے کا ہے، قیمتی ہے۔ تو مقدار کے بعد بھی تمیز کو ذکر کیا جاتا ہے، غیر مقدار کے بعد بھی تمیز کو ذکر کیا جاتا ہے، تمیز مذکور ہوتی ہے جو ابہام کو دور کرتی ہے، مقدار سے بھی ابہام کو دور کر سکتی ہے، غیر مقدار سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ اگر مقدار کے بعد تمیز مذکور ہو تو ٹھیک ہے، اس کو تمیز میں اصل یہ ہے کہ وہ منسوب ہو، تو اصل کے مطابق ہونا اولا ہے۔ اگر مقدار کے بعد تمیز مذکور ہو تو وہ غالباً منسوب ہوتی ہے، اس میں جر قلیل ہوتی ہے، لیکن اگر غیر مقدار کے بعد تمیز مذکور ہو تو اس میں جر کثیر ہے، نصب قلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمیز کو منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے، مجرور بھی پڑھا جا سکتا ہے، مجرور بالاضافہ ہوگی تو ٹھیک ہے، منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے، تمیز کو مجرور بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر تمیز مقدار کے بعد مذکور ہو تو اس کو منصوب پڑھنا زیادہ ہے، کثیر ہے، مجرور پڑھنا کم اور قلیل ہے۔ مگر اگر تمیز غیر مقدار کے بعد واقع ہو، مذکور ہو، تو اس تمیز کو مجرور پڑھنا زیادہ ہے، اگرچہ منصوب پڑھنا بھی جائز ہے۔ مثلا اندی سوارن ذہبن، یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، مگر یہ قلیل ہے۔ کثیر کیا ہے کہ تمیز کو مجرور پڑھیں، یوں پڑھیں اندی سوارو ذہبن، اندی خاتمو فضتن، یہ غیر مقدار۔ لیکن جہاں تمیز مقدار کے بعد ذکر ہوتی ہے اس کو بھی مجرور پڑھنا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اس کو منصوب پڑھیں، چونکہ مقدار کے بعد تمیز مذکور ہو تو اس میں نصب پڑھنا کثیر ہے اور جر پڑھنا اس تمیز پر قلیل ہے۔ مثلا اندی منوانے، اندی منوانے، میرے پاس 2 من ہیں۔ اب وہ 2 من، ان میں ابہام ہے، کس چیز کے 2 من ہیں؟ 2 من علم ہے آپ کے پاس، آ گئے حمزہ، 2 من علم آپ چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر، یا آپ کے پاس 2 من دیسی گھی کے ہیں، آپ دیسی گھی کھاتے ہیں، موٹے تازے ہوتے ہیں، تو یا 2 من کنو آپ کے پاس ہیں، 2 من گندم آپ کے پاس ہے، 2 من تو ہیں، کس چیز کے 2 من ہیں؟ جب آپ نے کہا
کہ اندی منوان سمنن، بھائی علم کوئی تولنے والی چیز نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے پاس 2 من علم ہے. ہاں تولنے والی جو چیز ہے وہ ہے گھی، دیسی گھی، اس کا وزن کیا جاتا ہے. اندی منوان سمنن، میرے پاس 2 من دیسی گھی کے ہیں مثلا. تو اس سمنن نے اس ابہام کو دور کر دیا. جو ابہام کس میں تھا؟ 2 من میں جو ابہام تھا، منوان میں. تو اس تمیز نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا، ختم کر دیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ممیز میں خفا ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے، تمیز اس کو دور کرتی ہے، تو تمیز رافع ابہام کہلاتی ہے، کیونکہ اس نے ابہام کو رفع کر دیا، ختم کر دیا، دور کر دیا. ہاں مثالیں سب موجود ہیں کتاب میں، میں وضاحت زیادہ نہیں کر سکتا، وقت تھوڑا ہے، بس خلاصہ سمجھتے جائیں. تمیز ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، اگر کہیں معرفہ نظر آئے تو اس کو نکرہ کی تعویل میں کرنا ضروری ہے. تمیز رافع ابہام ہوتی ہے، اپنے ما قبل سے ابہام کو دور کرتی ہے، لیکن اس کا ابہام کو دور کرنا یہ غالباً مقدار کے بعد ذکر ہوتی ہے، لیکن کبھی غیر مقدار کے بعد بھی ذکر ہوتی ہے. اگر مقدار کے بعد ذکر ہو تو تمیز کو منصوب پڑھنا کثیر ہے، اگرچہ بعض اوقات مجرور بھی پڑھا جاتا ہے. اگر غیر مقدار کے بعد تمیز مذکور ہو تو اس کو مجرور پڑھنا کثیر ہے، اگرچہ بعض اوقات منصوب بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. توجہ بھائی، تمیز ابہام کو دور کرتی ہے. کس سے ابہام کو دور کرتی ہے؟ یا تو ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، یا نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے. جو کچھ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں وہ سب ذات کی مثالیں ہیں، خواہ مقدار ہو خواہ غیر مقدار ہو، وہ سب ذوات ہیں. یا ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، مثلا اندی منوان سمنن، تو منوان بھی ایک ذات ہے، ایک شے ہے، ایک عین ہے، ذات بمعنی عین. اور اندی سوار و ذاہبن، مثلا یا خاتم و حدیدن، تو یہ خاتم سوار یہ بھی ایک عین چیز ہے، یہ نظر آنے والی چیز ہے. تو یہ سب ذات کی مثالیں تھیں. تمیز یا تو ابہام کو دور کرے گی کس سے؟ ذات سے. اب ایک بار پھر سن لیں تھوڑا سا دوسرے انداز سے. تمیز ابہام کو دور کرے گی ذات سے، اگر ذات سے ابہام کو دور کرے تو یا مقدار سے ابہام کو دور کرے گی یا غیر مقدار سے، یعنی مقدار کے بعد مذکور ہوگی تمیز یا غیر مقدار کے. یا تمیز ابہام کو دور کرے گی کس سے؟ نسبت سے. ذات سے ابہام کو دور کرے گی، جس کی 2 صورتیں، یا نسبت سے ابہام کو دور کرے گی. نسبت سے مراد کیا؟ جو نسبت جملہ میں ہوتی ہے اس نسبت میں ابہام، تو تمیز اس ابہام کو دور کرے گی. مثلا تابا زیدن، زید پاکیزہ ہوا، زید خوش ہوا. اب کس لحاظ سے خوش ہوا؟ یہ جو تابا زیدن، تابا فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے. فعل اور فاعل میں نسبت ہوتی ہے نا نسبت، تو اس نسبت میں ابہام ہے. ٹھیک ہے، یہ تو نسبت تو ہے مگر نسبت مبہم ہے، روشن نہیں ہے. زید پاکیزہ تو ہوا ہے، زید خوش ہوا ہے، یہ پاکیزہ ہوا ہے، لیکن کس لحاظ سے پاکیزہ ہوا؟ علماً، علم کے لحاظ سے، یا خلقاً،
اخلاق کے لحاظ سے یا ابن باپ کے لحاظ سے پاکیزہ ہے، یا تاب زید اخن زید بھائی کے لحاظ سے پاکیزہ ہے، عمدہ ہے، تو یہ جو ابہام تھا زید کا پاک ہونا، زید کی پاکیزگی میں جو ابہام، اس نسبت میں جو ابہام تھا، اس ابہام کو دور کیا کس نے؟ نفسن نے یا ابن نے یا اخن نے، جو بھی تمیز آپ نے ذکر کی ہے، اس نے اس ابہام کو دور کر۔ واضح ہو گیا مطلب؟ اچھا بھائی، تاب زید نفسن، جی نسبت سے ابہام کو دور کیا تو اس میں زید خوش ہوا، تو زید کی خوشی یا زید کی پاکیزگی بالاصل ہے، یعنی اصالتاً خود بالنفس ہے، خود زید پاک ہے، یا تاب زید ابن، تو یہاں بالعرض ہے کہ زید پاکیزہ ہوا، جس کی پاکیزگی خود اس کے ذات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی بلکہ اس کے باپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ہاں، تاب زید ابن یا تاب زید اخن، تو یہ بھی واضح ہو گیا مطلب کہ زید کا پاکیزہ ہونا یا بالنفس ہوگا یا بالغیر ہوگا۔ اگر خود پاکیزہ ہوا ہے تو نفسن کہیں گے، تاب زید نفسن، خود پاکیزہ ہوا، خود اس کی صفت میں اضافہ ہوا، اس کی اچھی صفت۔ اور اگر وہ تاب زید اخن، تو اخوت کے لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے، بھائی کے لحاظ سے وہ پاکیزہ ہوا، تو یہ اس کی ذاتی صفت نہیں بلکہ اس کے بھائی کی صفت ہے، تو یہ بالعرض ہے۔ دیکھیں ترجمہ عبارت، القسم السابع التمییز تمییز وهو اسم نکرۃ تذکر بعد مقدار او عدد۔ تمیز وہ اسم نکرہ ہے جس کو مقدار کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، یا عدد کے بعد، یا کیل کے بعد، یا وزن کے بعد، یا مساحت کے بعد، او غیر ذالک مما فیہ ابہام، یا ان کے علاوہ کسی اور شے کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہے، البتہ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے جس میں ابہام ہو۔ تو یہ تمیز کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ لِیَرْفَعَ ذَلِکَ الْإِبْہام، تاکہ تمیز اس ابہام کو دور کر دے، رفع کر دے، ختم کر دے۔ رفع بھی لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، رفع کر دے یعنی ختم کر دے۔ مثلا اندی عشرون، میرے پاس 20 ہیں، 20 عدد ہے، تو اس کے بعد اب اس 20 میں ابہام ہے، آپ کے پاس 20 کیا ہیں؟ درہمن، میرے پاس 20 درہم ہیں، یا طالبن، میرے پاس 20 طالب علم ہیں، یا اندی عشرون رجلن، میرے پاس 20 مرد بیٹھے ہیں۔ وکفیزان برن، تو یہ پہلی مثال عدد کی تھی، دوسری مثال کیل کی ہے، میرے پاس 2 کفیز ہیں۔ کفیز ایک پیمانہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پاس ایک بوری ہے، بوری ایک پیمانہ ہے، اسی طرح عربوں میں ایک پیمانہ تھا جو اس کو کفیز کہتے تھے، تو ہم بوری ہی کہہ دیں تو ٹھیک ہے۔ اندی کفیزان، میرے پاس 2 بوری ہیں۔ اب 2 بوری کس کی ہیں؟ چنے کی بھی ہو سکتی ہیں، 2 بوری دال مسور کی بھی ہو سکتی ہیں، 2 بوری جو کی بھی ہو سکتی ہیں، جوار کی ہو، مکی کی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کہہ رہا کہ نہیں، آج حمزہ کہتے ہیں نہیں، میرے پاس تو کفیزان برن، 2 بوری گندم ہے، ہم تو گندم کھاتے ہیں، جو نہیں کھاتے۔ اچھا، ومنوان سمنن، میرے پاس 2 من ہیں، کس کے؟ پانی کے؟ نہیں، سمنن، دیسی گھی کے۔ ہاں، ہم دیسی گھی کھاتے ہیں چکرالا والے، بہت خوب۔ وجریبان قطنن، میرے پاس 2 جریب ہیں۔ جریب یہ جو پیمائش کی جاتی ہے نا، یہ پیمائش کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ فٹوں کے ذریعے ہوتی ہے، یہ میٹر کے ذریعے ہوتی ہے، پیمائش کرم کے ذریعے ہوتی ہے، قدموں کے ساتھ جو پیمائش کرتے تھے، 9 کرم کا 1 مرلہ، 20 مرلے کی
1 کنال، 4 کنال کا 1 بیگھا، 2 بیگھے کا 1 ایکڑ، 25 ایکڑ کا 1 مربع. ہاں تو یہ قدموں کے ساتھ بھی پیمائش، پہلے زمانہ میں قدموں کے ساتھ پیمائش ہوتی تھی. جو کرم بنائے ہوئے تھے، ایک کرم کتنا ہوتا ہے؟ کرم جس کو ہم پنجابی میں اپنی زبان میں کریں کہتے ہیں جی. 5 کریں موٹا تے دا کریں باں، سیدھا حساب کر کے دیو مولوی صاحب. مولوی صاحب کیڑا حساب کرنا؟ ہاں بہرحال وہ جو لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے اس کو آپس میں ضرب دیا جاتا ہے، پھر اس کو 9 پر تقسیم کر دے، وہ مرلے بن جاتا ہے. بہرحال سنیں توجہ میں. ہاں تو باہر کا خلاصہ یہ ہے کہ کفیزان، ہاں کیا تھا؟ جریبان. تو اسی طرح پیمائش کرنے کے لیے جو عربوں کے پاس ہوتا تھا طریقہ، ان کے پاس ایک جریب ہوتی تھی. تو اندی جریبان، میرے پاس 2 جریب ہے. جریب لمبی سی ہے، تو جو 2 جریب کس کی؟ قطنن، کپاس کی. یعنی میں نے جو فصل کپاس کی بوئی ہوئی ہے اس فصل کی بات ہو رہی ہے، نہ وہ کپاس کی جو اس فصل سے اتار کر چن کر آپ لائے ہیں اور جو کمرے میں پڑی ہے. تو آپ کہیں ہندی جریبان قطنن، میرے پاس 2 جریب روئی ہے، قطن ہے، کپاس ہے. نہیں، یہ کپاس نہیں، بلکہ جو آپ کی فصل کپاس ہے جو بوئی ہوئی ہے زمین میں جو کھڑی ہے. تو میرا 1 ایکڑ کپاس کا ہے یا 2 ایکڑ، 4 ایکڑ میری کپاس ہے. تو عرب کہتے ہیں میرے ہندی جریبان قطنن، میرے پاس 2 جریب کپاس ہے، قطن ہے، روئی ہے. وما فی السماء قدر راحت سحابا، ما فی السماء، آسمان میں نہیں ہے، قدر راحت، ہتھیلی کی مقدار بھی نہیں ہے آسمان میں. کیا نہیں ہے؟ سحابن، بادل. یعنی آسمان بالکل صاف ہے، مطلب بالکل صاف ہے، ابر آلود نہیں ہے. ہاں عید کا چاند اب بھی نظر نہ آئے تو پھر اس کی مرضی، مطلب تو صاف ہے. ہاں اچھا، تو اگر نہ بھی نظر آئے تو انشاءاللہ رات 10-11 بجے تک عید بنا ہی لیں گے. ہاں جو شام کو جس وقت نظر آنا تھا اس وقت نظر آیا نہیں، تو رات 12 بجے چاند نظر آ گیا جی. کیا بات، سبحان اللہ. ما فی السماء قدر راحت سحابا وعلی التمرۃ مثلها زبدا. علی التمرۃ، کھجور پر، مثلها، اس کی مثل، زبدن، مکھن ہے. کیا مطلب؟ کھجوروں پر مکھن لگتا ہے؟ ہاں مکھن تو دودھ سے بنتا ہے، کھجور سے تو نہیں بنتا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی التمرۃ مثلها زبدن. اچھا اتنا میٹھا ہے مکھن؟ میٹھا ہوتا ہے مکھن؟ تو اتنا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھی تو کھجور ہوتی ہے. تو پھر ہاں کیا کہتے ہیں آپ جی؟ صاف ستھرا، ہاں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت خوب. علی التمرۃ مثلها زبدن، کھجور پر اسی کی مثل، زبدن، کھجور پر اسی کی مثل ہے. کیا؟ زبدن، مکھن. کیا مطلب؟ یعنی جتنی کھجور ہے اتنی مقدار اس کے ساتھ مکھن ملائیں اور پھر کھائیں تو یہ آپ کے لیے مفید ہوگا. ویسے کھجور گرم ہوتی ہے، جب مکھن کے ساتھ کھائیں گے تو پھر وہ اس کی گرمی ختم ہو جائے گی، پھر وہ آغا حمزہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. ہاں ہاں اچھا. وقد یکون من غیر مقدار، اور کبھی تمیز مقدار کے غیر سے بھی ہوتی ہے. مثلا اندی سوارن، سوارن جو ہے یہ مقدار نہیں ہے. میرے پاس ایک کنگن ہے، کنگن جو ہے مبہم، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوہے کا ہے. تو پھر اس کی کیا قیمت؟ نہیں تانبے کا ہے. بھائی تانبے کو تو بھی اس کی اتنی قیمت نہیں. یہ کہتے ہیں نہیں ذہبن، میرے پاس جو کنگن ہے وہ تو سونے سے بنا ہوا ہے، سونے کا ہے. ہاں پھر تو وہ بہت قیمتی ہوگا. آج 50,000 کا ایک تولہ ہے.
وہ کنگن تو ایک تولا بن جائے گا، موٹا کا کنگن ہو 50,000 روپے، ماشاء اللہ. دیکھیں بس، ہندی سوار ذہبن، میرے پاس کنگن ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے. ذہبن نے اس سے ابہام کو دور کر. ھذا خاتمن حدیدن، یہ انگوٹھی ہے، لیکن حدیدن یہ لوہے کی بنی ہوئی ہے. وفی الخفض اکثر، اس میں خفض یعنی جر اکثر ہوتی ہے. اب دیکھا آپ نے، جو تمیز غیر مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے اس تمیز کو مجرور پڑھنا اکثر ہے، زیادہ ہے، منصوب پڑھنا کم ہے. مگر وہ تمیز جو ابہام کو مقدار سے دور کرتی ہے اس کو منصوب پڑھنا اکثر ہے، کثیر ہے، مجرور پڑھنا اس تمیز کو قلیل ہے. مثلا تو فی الخفض اکثر، مثلا خاتم حدیدن، تو حدیدن پڑھنا بھی جائز. تو تمیز کی پھر اعراب کتنے بن گئے؟ 2 بن گئے نا. تمیز یا مجرور ہوگی یا منصوب ہوگی. اگر مقدار سے ابہام کو دور کرے تو اس کو منصوب پڑھنا کثیر ہے، مجرور پڑھنا کم. اگر غیر مقدار سے ابہام کو دور کرے تو اس کو مجرور پڑھنا کثیر ہے، منصوب پڑھنا کم. اب بتائیں، سوال کیا تمیز کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے؟ ہاں تمیز کو منصوب پڑھنا بھی، مرفوع پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے. کیسے مرفوع پڑھنا جائز ہوتا ہے؟ مرفوع کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ کیسے مرفوع پڑھ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں بنا بر تبعیت کے، اس کو بدل بنا کر، اپنے ما قبل سے بدل بنا کر مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے. ہاں انشاءاللہ یہ آگے تفصیلات پڑھیں گے. یہاں آپ 2 چیزیں یاد کر لیں، منصوب پڑھنا اور مجرور پڑھنا. وقت یا کا تمیز ہو بعد الجملہ تھے، اور تمیز بعض اوقات واقع ہوتی ہے جملہ کے بعد. اب یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمیز بعض اوقات ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے اور بعض اوقات نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے. کس نسبت سے؟ جو نسبت جملہ میں ہوتی ہے اس نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے. وقت یا کا وہ پہلی جو مثالیں تھیں سب اوپر جو ذکر ہو گیا، وہ ذات سے ابہام کو دور کیا، خواہ مقدار ہو یا غیر مقدار ہو. اب نسبت سے ابہام کو دور کرے. وقت یا کو تمییز ہو بعد الجملہ لیرفع الابہام عن نسبتها، اور کبھی تمیز واقع ہوتی ہے جملہ کے بعد تاکہ وہ ابہام کو دور کرے. کس سے دور کرے؟ عن نسبتها، اس جملہ کی نسبت سے ابہام کو دور، یعنی اس جملہ کی نسبت میں جو ابہام ہے اس کو دور کرے. مثلا تاب زید علما، زید پاکیزہ ہوا علم کے لحاظ سے خود زید. یا تاب زید ابن، بالعرض کی مثال ہوگی، گویا زید پاکیزہ ہوا باپ کے لحاظ سے. او خلقن، یا تاب زید خلقن، پھر یہ نفسی کی مثال ہے کہ خود زید پاکیزہ ہوا اخلاق کے لحاظ سے. خلق اخلاق ہو گیا نا، اخلاقیات، عادات. اور خلق خلقت. تو خلق اور خلق میں فرق ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو منصوبات ہیں ان میں سے 7ویں قسم تمییز جو ہم پڑھ چکے، اور 8ویں قسم مستثنا. کافی ہے اتنا، اور کافی. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ المعصومین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر المعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین. القسم السابع التمییز وهو اسم نکرۃ
تذکر بعد مقدار